اچھا، ہمارے دو نقطے یہاں پر مکمل ہوئے تھے۔ ایک میں نے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق جو بھی چیز ہم نے قرآن پاک ہمیں جو بھی چیز بیان کرتا ہے، اس میں اس سنت کو ضرور دیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کی۔ دوسری میں نے آپ کو یہ چیز سمجھائی تھی کہ قرآن مجید اگر کبھی بھی کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، کوئی بھی حکم ہے قرآن پاک میں، اس کا اگر کوئی مقصد ہے تو اس مقصد کو فوکس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور ایسی بحثوں کے اندر پڑ جانا جو اس مقصد سے ہٹ کر ہے، اس کو قرآن پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی تھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں معراج کے حوالے سے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں بھی آئیں گی۔ ہمارے یہاں ایک بحث کی جاتی ہے رویا کے لفظ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں معراج کے حوالے سے ذکر کیا، وما جعلنا رویا اللاتی اریناک الا فتنۃ للناس، کہ ہم نے یہ جو رویا جو ہم نے آپ کو دکھایا، یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو سب سے پہلے ہمارے یہاں یہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بحثیں چھڑی جاتی ہیں اس لفظ رویا کے اوپر کہ بھائی یہ لفظ رویا چونکہ قرآن پاک کے اندر بہت سے مقامات پہ خواب کے معنی میں بھی آیا ہے، اور اس کے اندر یہ عربی کے اندر رویا کا جو لفظ ہے جب یہ فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو آنکھوں سے دیکھنے کے معنی کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں اطلاق ہیں۔ تو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہ بحثیں چھڑی ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی، یہ معراج جو تھی وہ نبی پاک علیہ السلام کو بذریعہ خواب ہوئی تھی۔ اچھا، نبیوں سے متعلق جب خواب کہا جاتا ہے نا تو ذہن میں رکھ لیجیے گا، اس سے بالکل یہ مراد نہیں ہوتا جو ہمارا خواب ہے۔ اللہ کے نبیوں کا جو خواب ہے وہ ایک وحی ہوتی ہے، اور وحی بالکل ایک قطعی درجے کی بات ہوتی ہے۔ تو لفظ خواب سے بھی کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں عموماً، کیا خواب بنا دیا، تو نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتی ہے، تو وہ اعلیٰ شان ہوتی ہے، اس کو ہم شاید سمجھا بھی نہ پائیں کہ وہ وحی کی کیسی۔ اچھا، لیکن اب غور کریں کہ ہمارے یہاں یہ بحث کیوں چھڑتی ہے۔ اگر اس بحث سے کوئی آپ کو کوئی مقصد حاصل ہو رہا ہو جو قرآن مجید اس واقعے کو بیان کر کے ذکر کر رہے ہیں، تو بھائی بسم اللہ ان بحثوں کے اندر پڑ جانا چاہیے۔ لیکن سوال یہ کہ ان بحثوں کے اندر کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں جب بھی ہر سال جب بھی معراج کا دن آئے گا، معراج کے یہ جو مہینہ ہے جو مشہور ہے کہ رجب کے اندر معراج ہوئی تھی، حالانکہ اس کا ثبوت شرعی طور پر تو نہیں ملا کہ رجب میں ہی معراج ہوئی تھی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ معراج ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسراء، کئی لوگ اسراء معراج دونوں کو ایک ہی الگ الگ کرتے ہیں کہ اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر تھا اور معراج جو آسمانوں کا سفر تھا، اور کئی لوگ ایک مجازی طور پر پورے سفر کو ہی معراج بول دیتے ہیں۔ اس کے اندر یہ سفر بھی ہے مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا، اور اس کے اندر یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ آسمانوں کے لیے معراج کروائی گئی، ان دونوں پر معراج کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اب ہر سال ہمارے یہاں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ بعض لوگ ہیں انہوں نے رویا کے لفظ سے خواب کو ذکر کر دیا، بعض لوگوں نے رویا کے لفظ سے کہا کہ نہیں یہ ایک حقیقی مشاہدہ تھا۔ یہ بحثیں چھڑ گئیں، اور مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سا مقصد پورا کر رہے ہیں ہم ان بحثوں کو چھیڑ کے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ جس مقصد کے لیے ذکر کیا وہ نارملی ہمارے یہاں ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا، اس پہ فوکس ہی نہیں کیا جاتا۔ تو میں بھی بہرحال تھوڑا سا، چونکہ میں نے آپ کو دو اصول استدلال کے اچھے طریقے سے سمجھائے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک نتیجہ بیان کرتا ہوں معراج کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے بہت اچھی طرح آپ سمجھیں گے اور دعائیں بھی دیں گے۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بحث ہمارے یہاں ہو گئی ہے کہ رویا کے لفظ سے خواب مراد لیں یا رویا کے لفظ سے جو ہے ہم رویا عین مراد لیں، یہ بحث نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، میں کر رہا ہوں تو مجبوراً کر رہا ہوں، پہلے عذر بھی اپنا بیان کر رہا ہوں، مجھے بالکل یہ ایسی بحثوں کا شوق نہیں ہے، مقاصد سے ہی ہٹانے والی بحثیں، لیکن میں سمجھا اس وجہ سے رہا ہوں کہ ان بحثوں کے اندر پڑھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ بحثیں اگر بالکل صراحتاً قرآن پاک کے اندر حکم ہوتا یا اس کی تعبیر کا بالکل واضح حکم ہوتا تو سر آنکھوں پر پھر اختلاف کیوں ہوتا؟ پھر کیوں دو موقف بنتے کہ بعض اس رویا سے رویا عین مراد لے رہے ہیں، بعض اس رویا سے رویا جو جسے ہم خواب کہتے ہیں، رویا فی المنام کہتے ہیں، وہ مراد لے رہے ہیں، پھر اختلاف کیوں ہوتا؟ اب یہ اختلاف ہوا کیوں وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں، اور یہ بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ رویا کے لفظ سے نہ یہاں اس لفظوں کی بحث میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ وہ کیسے؟ جو دو اصول میں نے آپ کو سمجھائے ہیں۔ اب دیکھیے گا، پہلا اصول میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق اللہ کی جو سنت رہی ہے اس کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، ماضی میں اللہ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بہت سی نشانیاں دکھائی ہیں، جیسے میں نے پیچھے بھی آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جملے پہ غور کرنا، میں لکھ بھی رہا ہوں، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، زمین اور آسمانوں کی بادشاہتیں ہم نے دکھائی تھیں۔ لفظ پہ غور کرنا، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي، ہم نے دکھایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی بادشاہتیں دکھائی تھی۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں یہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے، آج تک یہ بحث کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آپ لوگوں نے نہیں کی یا ہم لوگوں نے نہیں کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو نشانیاں دکھائی تھیں وہ جسمانی طور پر نشانیاں دکھائی تھیں یا روحانی طور پر نشانیاں دکھائی تھیں، یہ خواب تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا؟
آج تک آپ نے یہ بحث نہیں سنی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی ملکوت، لیکن ہم نے یہاں یہ بحث نہیں کی، کرنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دکھایا، تو دکھانے کا کامل اطلاق پر غور کریں تو دکھانا اپنی شان رکھتا ہے۔ اس دکھانے کے اندر یا ابراہیم علیہ السلام کے دیکھنے کے اندر نقص نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن پاک جب کلام کرتا ہے اپنے کامل اطلاق کے اوپر کلام کرتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دکھائیاں نشانیاں دکھائیں وہ اپنے کمال کے اوپر دکھائیں، بس اس سے زیادہ ہم نے کبھی بحث ہی نہیں کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت اللہ تعالیٰ نے دکھائے زمین اور آسمان کے، وہ جسمانی تھے، خواب تھا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقہ کار سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو اللہ نے جو بھی نشانیوں کا ذکر کیا ہم اس میں کبھی نہیں بحث کر رہے ہوتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب معراج کے دن آ جاتے ہیں ہم بحثوں میں لگ جاتے ہیں کہ اس رؤیا لفظ سے کیا مراد ہے۔ اس رؤیا لفظ سے مراد یہ تھا کہ وہ ایک منام کی کیفیت تھی یا وہ ایک جاگنے کی کیفیت تھی، ابھی میں اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر رؤیا کا لفظ آنے کے باوجود اس کی تعبیر کے اندر ہم کسی ایک موقف کو نہیں چن سکتے، ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات ذہن میں رکھیے گا، میں نے ابھی آپ کو کہا اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے ملکوت السماوات والارض، یہی جملہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے استعمال کیا دیکھیے گا۔ سورہ اسراء پہلی آیت آپ پڑھیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، سبحان وہ ذات سبحان ہے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی، آگے لفظ پہ غور کریں، لنوریہ من آیاتنا، لنوریہ وہی لفظ آیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے۔ ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو، ہم نے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من آیاتنا، اپنی نشانیاں، سیم وہی لفظ ہم نے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا دکھایا اپنے کامل اطلاق کے اوپر ہوگا، لہٰذا یہ دکھانا اللہ کا اور دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی کمال صفت کے اوپر ہوگا کہ اس سے زیادہ کمال ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن اطلاق کامل کا تقاضا کرتا ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کا کمال، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کے اندر نقص داخل نہیں کیا جاتا، اس کے اطلاق کے کمال کو ہی دیکھا جاتا ہے۔ یہی لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا، نوری ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، تو دکھانا اپنے کمال کے اوپر ہے، وہ کامل حیثیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں دیکھی۔ یہ پہلی چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اب دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اسی معراج جو سورہ اسراء ہے اس کے آگے جا کر کے یہی جو سفر اسراء تھا اس کو اللہ نے فرمایا وما جعلنا رؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس۔ یہ میں آیت لکھ رہا ہوں، اس آیت کو بھی سمجھتے ہیں، وما جعلنا رؤیا التی اریناک الا فتنہ۔ اب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بھائی چونکہ اسراء کی جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اس کے بعد اللہ نے حتمی طور پر فرما دیا جو ہم نے آپ کو رؤیا دکھایا تھا وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھا۔ اب یہاں سے ہم ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ رؤیا کا جو لفظ ہے وہ عربی کے اندر خواب کے لیے آتا ہے، قرآن پاک نے بے شمار جگہوں پر اس کو استعمال کیا۔ اب جب خواب کے لیے آتا ہے، منام کی کیفیت کے اندر آتا ہے، اور چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہے وہی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جو سفر اسراء تھا یہ اس رؤیا کے اطلاق کے اندر آ کر کے ہم یہ کہیں گے کہ خواب کی وحی کی کیفیت تھی، بڑی اعلیٰ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ قرآن نے جب اس لفظ کو رؤیا فرمایا، ہم تعبیر میں بھی اس کو رؤیا ڈکلیئر کر رہے ہیں، یہاں غلطی کر دیتے ہیں، یہ قرآن پاک کی فہم کامل نہیں ہوتی۔ اب میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں، چونکہ میں نے آپ کو دو اصول سکھائے، ایک یہ کہ اللہ نے ایک سنت جاری ہے نبیوں سے متعلق، اس پہ ہمیشہ غور کرنا پڑتا ہے، اور اللہ نے پچھلے نبیوں سے متعلق جب رؤیا کے حوالے سے مختلف آیات ذکر کی ہیں وہاں پر رؤیا کے لفظ بولنے کے باوجود اس کی تعبیر کے اطلاق میں اللہ نے ہمیشہ فرق ڈالا ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، مثلا سورہ صافات آیت نمبر 102 حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہے، آپ پڑھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ واقعے کو غور کیجیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، دونوں اللہ کے نبی گزرے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ ہم آپ کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ اب غور سے دیکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے واضح الفاظ کے اندر فرما دیا کہ ہم فی المنام دیکھ رہے ہیں، ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ اب چونکہ رؤیا کا اطلاق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی کر دیا، اور منام کا لفظ لا کے تصریح بھی کر دی کہ بھائی یہ خواب کی ہی بات چل رہی ہے، وہی کی بات چل رہی ہے لیکن خواب کی چل رہی ہے۔ لیکن غور کیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم خواب میں ہم نے رؤیا دیکھا
کہ ہم آپ کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے کے اوپر، آپ کا کیا خیال ہے؟ فانظر ماذا ترى، جواب سنیے گا، جواب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح ہم یہاں کہتے ہیں بھئی اللہ نے سفر اسراء کو رویا کہا، لہذا میں بھی تعبیر میں اس کو رویا ہی بولوں۔ ہمارے یہاں یہ بات کی جاتی ہے نا بھئی اللہ نے سفر اسراء کو رویا کہا ہے تو میں بھی تعبیر کے اندر رویا ہی بولوں گا، اور رویا سے آگے میں کہاں جاؤں گا؟ اس کی تعبیر میں رویا سے مراد ہے منام، منام سے مراد ہے ایک کیفیت خواب، خواب سے مراد ہے ایک وحی جو حالت منام کے اندر آتی ہے۔ آسان الفاظ میں روحانی سفر، میں اسی تعبیر میں چل جاتا ہوں۔ لیکن آپ تعبیر دیکھیں جو قرآن پاک نے ذکر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، یہ والد محترم، وہ صاحبزادے، والد محترم فرما رہے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، ہم منام میں دیکھ رہے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا افعل ما تری، اے ابو جی آپ وہ کریں جو آپ کو خواب رویا آیا ہے۔ یعنی جو لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا فی المنام، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی تعبیر کر دیں جو آپ کو رویا آیا ہے وہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطلاق کو بدلا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب دیکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابو جو حکم ہوا ہے نا آپ کو، جو امر ہوا اللہ کا وہ کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ انی ارا فی المنام، ہمیں رویا ہوا ہے، یہ لفظ کو ذہن میں رکھیں، ہمیں رویا آیا ہے کہ ہم آپ کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو جو رویا آیا ہے وہ کر دیں، اطلاق کو کیسے تبدیل کیا؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرماتے ہیں یا ابتی افعل ما تؤمر، اے والد محترم آپ وہ کام کریں جس کا امر ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ کمال بات یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے امر تو ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ آپ آیت پڑھ کے دیکھ لیں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، فعل مضارع سے ذکر کر رہے ہیں کہ میں خواب میں ایک واقعہ دیکھ رہا ہوں اور واقعہ یہ ہے ہم آپ کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ اس میں امر الہی کا کہاں ذکر تھا؟ لیکن اس لفظ رویا کی تعبیر لفظ رویا کے ساتھ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کی، بلکہ امر الہی کے ساتھ کی۔ لہذا چاہے کبھی کبھی لفظ رویا آ جائے، لیکن اس کی تعبیر کے اندر میں لفظ رویا کو لفظ رویا کی ہی معنوں کے اندر جا کر کے بحث کر دوں گا تو قرآن پاک پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے، کبھی سمجھا ہی نہیں ہے قرآن پاک کو کبھی۔ دوبارہ سنیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ہمیں رویا ہوا ہے، ہم گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جو رویا ہے وہ کر دیں۔ اس رویا کو کیسے تعبیر کیا؟ افعل ما تؤمر، والد محترم آپ کو جو حکم امر ہوا ہے اللہ کا وہ کر دیں۔ وہاں رویا تھا، تعبیر میں اس کو امر الہی قرار دیا گیا۔ اب یہ نبی اور نبی جانے انہوں نے جو تعبیر قرار دیا۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف کے اندر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر قطعی کا علم دیا تھا۔ جو کوئی خواب دیکھتا جب آپ اس کی تعویل بیان کر دیتے، تعبیر بیان کر دیتے، وہ ایک حتمی تعبیر ہوتی تھی اور حتمی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ پھر غور سے سنیں، لفظ رویا استعمال ہوگا لیکن اس لفظ رویا کی تعبیر رویا کے لفظ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ دوبارہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اب یہاں پہلا جو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ذکر کیا اس میں غور کریں، یہاں بھی نبی وہاں بھی نبی، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام، دو نبیوں کی بات تھی۔ نبی نے لفظ خواب بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن جواب کے اندر اس لفظ خواب کی تعبیر امر کے ساتھ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سیم کوٹ نہیں کی بھائی چونکہ رویا ہے تو رویا نہیں، رویا کی تعبیر امر الہی کے ساتھ کر دی۔ دوسری مثال کے اندر اب سامنے جو قیدی ہیں جو خواب پوچھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے، وہ قیدی نبی نہیں ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں۔ اب سچویشن تھوڑی سی چینج ہو گئی، قیدی نبی نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں۔ اب غیر نبی اپنا خواب بیان کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام ان خوابوں کی تعویل بیان کر کے پھر دیکھیں اس پر کس چیز کی تعبیری اطلاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ پورا واقعہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ پڑھ لیجئے گا، سورہ یوسف کے اندر ہے۔ جب وہ قیدی آئے انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، ایک نے کہا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اعصر خمرا، کہ وہ کوئی رس نکال رہے ہیں۔ دوسرے نے خواب بیان کیا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من، دوسرے نے خواب دینا کہ میرے سر کے اوپر کچھ کھانے کی چیزیں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ جب یہ تعویل بیان کی، اب حضرت یوسف علیہ السلام خواب بیان کیا تھا قیدیوں نے، اب اس خواب کی تعویل بیان کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ دیکھیے گا یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا اور اس کے بعد تعویل بیان کر رہے ہیں، اور وہ تعویل یہ ہے یا صاحبہ السجن اما احدکما، تم میں سے ایک فیسقی ربہ خمرا و اما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من رأسہ، ایک کو پھانسی ہو جائے گی، خوابوں کی تعبیر یہ، ایک کو پھانسی ہو جائے گی اور ایک جو شخص ہے وہ بادشاہ کے پاس اس کی نوکری لگے گی اور بادشاہ کے لیے وہ مشروب پیش کرنے کا کام کرے گا۔
جب آپ نے یہ تعویل بیان کر دی، آگے دیکھیے گا یوسف علیہ السلام نے فوراً ان خوابوں کی تعویل کے اوپر اطلاق کیا کیا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے جو مجھ سے سوال کیا اس کے لیے امر قضا ہو گئی، قضی الامر فیصلہ قطعی ہو چکا۔ یہاں پر بھی امر کا اطلاق ہوا ہے، وہاں پر بھی امر کا اطلاق ہوا تھا، غور کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی بات کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا افعل ما تؤمر، جو امر الہی ہے آپ وہ کر دیں۔ دوسری جگہ سامنے والوں کا جو غیر نبی تھے ان کا خواب تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے بعد فوراً اطلاق کیا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس چیز سے متعلق تم پوچھ رہے تھے اللہ کا امر اس میں نافذ ہو چکا ہے، قطعی فیصلہ یہی ہو کے رہے گا۔ تو صراحتاً رویا کا لفظ قرآن دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق ذکر کر رہا ہے، لیکن اس کی تعبیر کے اندر لفظ رویا نہیں آ رہا، کہیں آ رہا ہے افعل ما تؤمر، کہیں آ رہا ہے قضی الامر اللہ کے حتمی فیصلے، کہیں آ رہا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا وہ آپ کریں۔ تو لفظ رویا کو تعبیری اطلاق کے اندر بھی لفظ رویا ہی کہہ دینا، یہ تو خود قرآن پاک سے ناواقفی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو رویا کا معاملہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوتا ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے، جو کیفیت جس کو یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ سچی کیفیت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے دکھایا، اللہ نے نبی علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا ہم نے آیات دکھائیں، تو ہم کہیں گے 100% مشاہدات کے اوپر یہ 100% یقینی مشاہدات تھے جو اللہ کے نبی کو اللہ نے کرائے۔ لیکن اس کی کیفیت کہ وہ کیفیت کیسی تھی کیسی نہیں تھی، روحانی تھی فلانی تھی خواب تھا، نہیں، اس بحث کے اندر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی، اصل میں مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے اختلافات ہو جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں وہ یہ کیفیت تھی، بعض کہتے ہیں نہیں وہ رویا کی کیفیت تھی، چونکہ اللہ نے رویا کا ہم بھی رویا کہیں گے تعبیر کے طور پہ۔ تو سب قرآن پاک کو دیکھیں، جب رویا کی بات نبیوں کے سامنے آئی ہے تعبیر کے اندر رویا کو کبھی تومر کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، کبھی قضی الامر کے ساتھ تعبیر کیا گیا، تو ہم لوگ اس اطلاق کو نہیں سمجھ سکتے جو انبیاء کرام علیہ السلام رویا کے اوپر ایک تعبیری اطلاق کر رہے ہیں۔ لہذا یہ وہ فرق تھا جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ بحثیں اسی وقت ہی پیدا ہوتی ہیں کہ جس چیز کی اللہ نے وضاحت نہیں کی ہم مقصد سے ہٹ کے ان بحثوں کے اندر پڑھنا شروع ہو جائے۔ دوسری چیز دیکھیے گا، اب رویا کے اندر میں ایک تیسری مثال آپ کو دے دیتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرت جب انہوں نے اپنے والد محترم سے فرمایا تھا کہ ہم نے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، ہم نے دیکھا سورج چاند 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت آپ کے والد محترم نے پھر جواب میں فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا، یہ جو رویا ہے یہ نہ سنانا۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ اطلاق کے اندر رویا کا ہی لفظ آ رہا ہے، ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ایک طرف آپ کے والد محترم ہے، دونوں اللہ کے نبی گزرے۔ اب یہاں پر پھر غور کیجئے گا، جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم یہ فرما رہے ہیں آپ اپنا رویا بھائیوں کو نہیں سنانا، لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ آپ اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جملہ اللہ نے نقل کیا وہ تو پڑھیں، اس کے اندر لفظ رویا کے ساتھ انہوں نے تعبیر ہی نہیں کیا تھا، انہوں نے رائیتو کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا تھا۔ اور کون نہیں جانتا رائیتو کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق منام پہ حقیقتاً ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے سورہ نجم کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت جبریل کو دیکھا اس کے لیے رعا کا لفظ استعمال کیا، افتمارونہ علی ما یرا، جو نبی علیہ السلام نے یرا کیا تم اس کے شک میں پڑھتے ہو، وہاں یرا سے مراد ہم چشمدید مراد لیتے ہیں نا کہ حقیقتاً اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا۔ یہی کمال ہے، دیکھیے گا سورہ یوسف میں پڑھ کے علیہ السلام کے والد محترم کا جملہ اللہ نے فرمایا قالا یا بنیا، اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اپنے بھائیوں سے یہ رویا ذکر نہ کیجیے گا۔ لیکن حیرت والی بات یہ اس سے پچھلی آیت پڑھ کے دیکھیں، اس کی پچھلی آیت کے اندر یوسف علیہ السلام کا جملہ منقول ہے، اور وہ کیا ہے اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جملہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کی اے ابو انی رأیت احد عشر، میں نے رأیت میں نے دیکھا، احد عشر کوکبا 11 ستارے، والشمس والقمر سورج اور چاند کو، رأیت پھر میں نے دیکھا وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ تو رویا اگر یہ رویا ہی ہے، ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم اس کو فرما رہے ہیں نا لا تقصص رؤیاک، کہ آپ اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنانا، تو رویا کا اطلاق کیا۔ لیکن حیرت والی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس بات کو بیان کر رہے ہیں لفظ رویا کے ساتھ بیان نہیں کر رہے ہیں، لفظ را کے ساتھ بیان کر رہے ہیں رأیت، اور آگے فی المنام کی تصریح بھی نہیں کر رہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جب یہ لفظ آتا ہے تو وہ آنکھوں دیکھی بات کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ سورہ نجم کی مثال میں نے اعلیٰ درجے کی آپ کو دی، افتمارونہ علی ما یرا، نبی علیہ السلام نے جب سچ میں جبریل کو دیکھا، سچ میں جب دیکھا تو تم شک میں پڑ جاتے ہو۔ تو صیغہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو آیا وہ دیکھے کیا آیا رأیت، فی المنام کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد قرآن پاک کو بڑے غور سے مطالعہ کریں، جو سنت اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذکر کی ہے اس سنت کے اندر کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نوری کا لفظ آ رہا ہے، کوئی تصریح اس کے اندر نہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ رویا آ رہا ہے، لیکن اس لفظ رویا کے اطلاقات قرآن پاک نے سوالن اور جوابن جو کیے ہیں اس پہ غور کریں، اس کا کوئی نتیجہ آپ نہیں نکال سکتے سوائے اس کے کہ متشابہات کی بحثیں ہیں۔ صرف اتنی بات ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے ملکوت السماوات والارض، یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم اپنے بندے کو اسراء ہم نے کروایا، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی نشانیاں۔ اللہ نے دکھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وما جعلنا رؤیا اللاتی اریناک، جو یہ رویا ہم نے آپ کو دکھایا تھا، ہم نے آپ کو رویا دکھایا تھا۔ اب یہ لفظ رویا آیا ہے اس کو ہم قرآن پاک کی آیات کے طور پر پڑھیں گے، لیکن اس رویا لفظ کو اپنی تعبیرات کے اندر جا کے جب ہم یہاں لے کر آ جاتے ہیں یہ غلط ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام لفظ رویا کو کبھی تومر کے لفظ کے ساتھ تعبیر کر کے گئے ہیں، کبھی قضی الامر کے ساتھ تعبیر کر کے گئے ہیں، اور آپ کو مجھے کون سی قرآن کی دلالت موجود ہے کہ ہم اس لفظ کی تعبیر یہاں پر لے کر آ جائیں؟ لہٰذا یہ صرف ایک رویا ہے، اللہ تعالیٰ نے نظارہ کروایا، نشانیاں دکھائیں۔ اس کی کیفیت کے اندر پڑھنے کی نہ آپ کو اجازت تھی نہ مجھے اجازت تھی، ہم پڑ گئے ان بحثوں کے اندر جو میں پیچھے سمجھا رہا۔ اللہ نے جو سنت جاری کی رویا کے لفظ کی انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، اس پر ہم نے غور نہیں کیا، رویا کو پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ جو نوریہ کا لفظ آیا اس کو ہم چھوڑ دیا، یعنی نوریہ وہی لفظ ہے نا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا، نوری کا لفظ۔ تو یہ وہ بحثیں ہیں جس کے اندر ہم پڑ گئے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ سمپل از دیٹ، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی نشانیاں، اور اللہ نے جب نوریہ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ کامل اطلاق کا تقاضا کرے گا، اور کامل اطلاق یہ ہے کہ کما حق ہو، جیسے حق تھا اس نشانیوں کو دیکھنے کا، اس طرح نبی علیہ السلام نے یہ سب نشانیاں دیکھی۔ اس کے بعد وہ نشانیوں کی کیفیت کیا ہے، اس لفظ رویا سے مراد ہم کیا لیں، خواب لیں، امر الہی لیں، کیا لیں، اس بحث کے اندر پڑھنے کی اجازت نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام لفظ خواب بولیں، بیٹا تعبیر اس کی امر الہی سے کریں، یوسف علیہ السلام تعبیر خواب بیان کریں، قضی الامر کے ساتھ اس کی تعبیری اطلاق کریں، خدا کا واسطہ ہے۔ ہمیں کون سی قرآن قرائن بیان کیے ہیں کہ ہم اس قرائن کے اوپر جا کے یا اطلاق کی فیصلہ کر دیں؟ یہی وجہ ہے کہ صراحتاً اس کی تعبیری اطلاق کا نہ قرآن نے ذکر کیا نہ سنت کے اندر ذکر ہوا، ہم ان بحثوں کے اندر پڑھ کے ہم نے مقصد فوت کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسراء کی کروائی اللہ نے، بس لنوریہ من آیاتنا، سچا مشاہدہ، حق کا مشاہدہ اللہ نے کروایا، اس سے زیادہ بحثیں نہیں تھیں اطلاق کامل کے طور پہ۔ اور اس لفظ رویا پہ بھی اطلاق کامل ہے ہم رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دکھایا سچ اور حق دکھایا، اس کی کیفیت کیا تھی اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے ہم مقاصد سے ہٹ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو سفر اسراء ہوا تھا اس کا مقصد کیا تھا۔ سر مقصد یہ تھا کہ مکہ کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروائی گئی تھی۔ مکہ کی زندگی کے اندر دعوت کھلے عام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نہیں پا رہے تھے، کفار تنگ کر رہے تھے، بہت قلیل تعداد تھی مسلمانوں کی جو مسلمان ہوئے تھے، اور اعلیٰ اعلان تبلیغ نہیں ہو پا رہی تھی، کفار کی طرف سے ممانعت بہت زیادہ آ رہی تھی۔ آپ کی مدد کر رہے تھے ابو طالب، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال کے 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 3 دن کے فاصلے سے ہی انتقال ہوا ہے ابو طالب کا، اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ جب یہ انتقال ہو گیا تو ایک مدد تھی وہ بھی سامنے نظر نہ آئی، تو اس کے بعد اللہ کے مکہ پر قبضہ مشرکین کا، اور یہ جو دیگر مساجد ہیں، مسجد اقصیٰ وغیرہ جو ہے یہاں پر قبضہ تھا کفار کا۔ تو یہ کعبہ اور وہ جو بیت المقدس ہے، دونوں جگہ کفار کا، کوئی ظاہری اسباب کامیابی کے نظر نہیں آ رہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروائی، اور حق کے مشاہدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی تھیں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کی، اور واضح اشارہ دیا اللہ رب العزت نے اس چیز کا کہ آپ کی جو دعوت ہے، ابھی آپ کو چاہے وسائل نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن آپ کی محنت، آپ کے اصحاب کی محنت ایسی رنگ لائے گی، اور اللہ نے ختمی فیصلہ کیا، قضی الامر، اللہ کی طرف سے امر ہو چکا کہ یہ مسجد الحرام بھی آپ کے قبضے کے اندر آ رہی ہے اور مسجد اقصیٰ بھی آپ کے قبضے کے اندر آ رہی ہے۔ اسلام ایسے پھیل رہا ہے، یہ ایک مستقبل کی خبر دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہی وجہ دیگر جگہوں پر دیکھیں گے اللہ نے فرمایا قل للذین کفروا، آپ فرما دیجئے ان کافروں کو، ستغلبون، تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے۔ آج تمہارا قبضہ ہے لیکن ان قریب تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے، تمہارا قبضہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں اعلان کروا دی گئی تھیں، یہی چیز باعث فتنہ پڑ گئی۔ اللہ نے فرمایا نا ارینہ کا اللہ فتنۃ للناس، لوگوں میں آزمائش بن گئی، لوگوں میں فتنہ پیدا ہونے لگ گیا۔ اسباب تھے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر نظر آ رہے، ابو طالب تھے جو ساتھ دینے والے، وہ بھی چلے گئے اس دنیا سے، بظاہر کامیابی کے اسباب نظر نہیں آ رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسراء کروا کے اعلان کروا دیا کہ یہ دین ابھی یہاں بھی قبضہ کرے گا، مسجد الحرام کے اندر بھی، مسجد اقصیٰ تک بھی جائے گا۔ اور تاریخ نے دیکھا، گواہ ہے کہ مسلمانوں کا قبضہ فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام شریف کے اندر بھی قابض ہوئے، پھر آگے بیت المقدس جو ہے وہ بھی ہمارے قبضے کے اندر آئے۔
اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ اسراء میں معراج کی آیات ذکر کی. معراج کی آیات کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا ذکر اللہ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں حکمرانی دی ہوئی تھی. اللہ نے ان پر بہت نعمتیں کی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر اللہ کی نعمت کا ایک احسان ادا نہ کر پائے، نافرمانیوں پہ تل گئے. تو اللہ رب العزت نے پہلے بھی ان کی حکمرانی کھوئی تھی ایک دفعہ، دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کی حکمرانی اب ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ پورا ذکر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا اس لیے کیا کہ ایک مسلمانوں کو مستقبل کی خبر دی جا رہی تھی یہاں پر، اور مسلمانوں کو خبر دی جا رہی ہے. دیکھیے گا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے کام کرتے رہو گے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہو گے، اس میں تمہارا بھلا ہے. تم اپنے آپ پر یہ احسان کر رہے ہو. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر اللہ کے احکامات سے روگردانی کرو گے تو اس کا نقصان خود ہی تمہیں اٹھانا پڑے گا. یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے بیان کیا، یعنی ان کی اب حکمرانی جو ختم ہو رہی ہے، ایک مستقبل کی خبر اللہ دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کر لی. اب مسلمانوں کو حکمرانی دی جا رہی ہے، تو مسلمانوں کو یہ چیز بیان کی اللہ تعالیٰ نے آگے کہ کس وجہ سے ان کی حکمرانی اب ختم کی جا رہی ہے. وہ ذہن میں رکھو، اللہ کے احکامات سے روگردانی. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی حکمرانی بیت المقدس کے اندر رہی، چلتی ہوئی آئی، لیکن مسلمانوں میں پھر جب زوال آنا شروع ہو گیا، اللہ کے احکامات کو سائڈ پہ ہم نے کیا. اللہ نے بہت مہلت دی، ہم نے اپنا سدھار نہیں کیا. آج پھر وہ دیکھ لیں وہاں پر مسائل بننا شروع ہو گیا کہ مسلمانوں سے قبضے سے وہ جگہ جانے شروع ہو گئی. تو ہمیں یہ مقصد تھا، اس مقصد ہم نے فوت کر دیا. وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیوں ان کا قبضہ ختم کر کے تمہیں اب قابض کر رہے ہیں. معراج کا اصل مقصد یہ تھا. اور آج کیوں مسلمان وہاں پر دوبارہ مغلوب ہوئے ہیں، غالب تھے آج مغلوب ہو گئے. اس مقصد کو سمجھنے کی بجائے ہم بحثوں میں لگ گئے ہیں کہ یہ رویا تھا، اللہ نے فرمایا رویا سے مراد خواب ہے، خواب سے مراد یہ. ان بحثوں کے اطلاقات میں جانے کی اجازت ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے.